بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے ICS پارٹ 1 کی بک سے لیکچر نمبر 39، اور ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے نیٹ ورک ٹپالوجی اور بس ٹپالوجی کو ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر 2 سے۔ سب سے پہلے ہم ٹپالوجی کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ نیٹ ورک ٹپالوجی یہ ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر کا، اور یہ لانگ کویشچن کے حساب سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور شارٹ کویشچن اور MCQs کے حساب سے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ 2 یا 3 دن کے اندر ہم اس ٹاپک کو کور کریں گے اپنے ان لیکچرز میں۔ آج ہمارا لیکچر 39 میں ہم صرف نیٹ ورک ٹپالوجی اور ایک بس ٹپالوجی کو ڈسکس کریں گے، اس کے ایڈوانٹیجز کو، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ٹپالوجی کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ ٹپالوجی اصل میں وہ میتھڈ ہے، وہ طریقہ ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے ہم نیٹ ورک میں ڈیوائسز کو، نوڈس کو، ٹرمینلز کو کنیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر بات کو سمجھیں، ایسا طریقہ، ایسا میتھڈ، ایسی ٹیکنالوجی جس کو ایڈاپٹ کر کے ہم نیٹ ورک میں موجود نوڈس کو، ٹرمینلز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو وہ ٹپالوجی کہلاتی ہے۔ مختلف ایڈمنسٹریٹر، مختلف نیٹ ورک جو ہیں ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے نیٹ ورکس کو، ٹرمینلز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو ادھر 5 مختلف جو ہیں نا وہ طریقے ہم نے ڈسکس کرنے ہیں آئندہ آنے والے لیکچرز میں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایک طریقہ صرف بس ٹپالوجی، اور باقی جو 4 میتھڈز ہیں وہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچرز میں کور کریں گے۔ دا وے، پہلے ہم ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ دا وے ان وچ کمپیوٹرز آر کنیکٹڈ ان دا نیٹ ورک، ایسا طریقہ جس میں کمپیوٹرز جو ہیں وہ نیٹ ورک میں کنیکٹ کیے جاتے ہیں، وہ طریقہ جو ہے وہ نیٹ ورک ٹپالوجی کہلاتا ہے۔ ایک ڈیفینیشن ہو گئی۔ اس کو ہم دوسرے طریقوں سے اس طرح بھی ڈیفائن کرتے ہیں، یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات MCQs جو ہے وہ بن کر آتا ہے۔ دا فزیکل لے آؤٹ اور ارینجمنٹ آف کنیکٹڈ ڈیوائسز ان دا نیٹ ورک، نیٹ ورک میں جو ڈیوائسز کنیکٹ ہیں ان کی ارینجمنٹ کیا ہے، ان کا لے آؤٹ کیا ہے، وہ ہمارا ٹپالوجی کہلاتی ہے۔ تو ٹپالوجی کی یہ ڈیفینیشن بھی آپ یاد کریں گے اور یہ والی ڈیفینیشن بھی آپ یاد کریں گے، دونوں کا یاد کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ MCQs کے حساب سے بھی اور آپ کے نالج کے حساب سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اٹ از آلسو کالڈ شیپ آف اے نیٹ ورک، نیٹ ورک ٹپالوجی کا دوسرا نام شیپ آف دا نیٹ ورک بھی ہے۔ یعنی کہ تینوں ڈیفینیشنز جو ہیں وہ MCQs کے حساب سے بھی امپورٹنٹ ہیں، اور آپ اپنے نالج میں بھی اس کو رکھیں۔ دیر آر ڈفرینٹ ٹائپس آف نیٹ ورک ٹپالوجیز، اب مختلف طریقے ہیں، ٹپالوجی ہیں، مختلف میتھڈز ہیں کنیکٹ کرنے کے کمپیوٹرز کو، نوڈس کو۔ تو وہ یہ ہیں، سب سے پہلے بس ٹپالوجی، پھر رنگ ٹپالوجی، پھر اسٹار ٹپالوجی، پھر ٹری ٹپالوجی، اور پھر میش ٹپالوجی۔ یہ 5 طریقے ہیں جس میں ہم اپنے نوڈس کو، اپنے ٹرمینلز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آج کا جو ٹاپک ہے بس ٹپالوجی اس کو ڈسکس کریں گے، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ اسی کو ہم نے اس کے ایڈوانٹیجز کو، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کو اور اس کی ورکنگ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بس ٹپالوجی کو دیکھتے ہیں۔ اٹ از دا سمپلسٹ ٹائپ آف نیٹ ورک، یہ نیٹ ورک کا سب سے سمپلسٹ ٹائپ ہے، اور انیکسپینسو ہے، اور بہت ہی جو ہے نا وہ شارٹ ٹائم میں اگر آپ ایک نیٹ ورک بنانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی اور کاسٹ فرینڈلی جو ہے نا وہ ٹپالوجی ہے، میتھڈ ہے۔ اٹ سپورٹس اے اسمال نمبر آف کمپیوٹرز، اور یہ بہت ہی کم تعداد میں کمپیوٹرز کو سپورٹ کرتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو منیمم 5، 6، 7، 8، زیادہ سے زیادہ 10 کمپیوٹرز کا اگر ایک نیٹ ورک بنانا ہو تو آپ یہ ٹپالوجی چوز کر سکتے ہیں۔ ان اے بس ٹپالوجی
آل کمپیوٹرز اور نیٹورک نوڈز آر کنیکٹڈ ٹو اے کامن کمیونیکیشن میڈیم. بات کو سمجھیں آپ. ان اے بس ٹپالوجی تمام کمپیوٹرز یا دوسرے لفظوں میں جو نوڈز ہیں وہ کنیکٹ کیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک کامن کمیونیکیشن میڈیم سے. یہ کمیونیکیشن میڈیم جو ہے بس کہلاتا ہے یا بیک بون کہلاتا ہے یا سینٹرل وائر کہلاتا ہے. اس کا مطلب ہے اس میں جو مین آپ کو چیز فوکس کرنی ہے وہ سینٹرل وائر ہے, بس ہے یا بیک بون ہے, جس کے ذریعے سے تمام نوڈز تمام کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. اب وہ کس طرح کنیکٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ ابھی ہم ڈائیگرام میں اس کو دیکھ لیں گے. اسی طرح یہ جو کمیونیکیشن میڈیم ہے اس کے اینڈ پر ٹرمینیٹرز لگائے جاتے ہیں. دا ٹرمینیٹرز آر یوزڈ ایٹ دا اینڈ آف دا بس ٹو ایبزارب سگنلز. اور اس کا مقصد بھی یہاں ڈیفائن ہو چکا ہے کہ یہ ٹرمینیٹرز اس لیے لگائے جاتے ہیں سینٹرل وائر کے اینڈ پر, بس کے اینڈ پر. کیوں؟ تاکہ سگنلز ایبزارب ہو جائیں. بس ٹپالوجی از موسٹلی یوزڈ ان پیئر ٹو پیئر نیٹورک, اور یہ زیادہ تر ایسے نیٹورک بنانے میں استعمال ہوتی ہے جس میں سرور وغیرہ نہ بنایا جائے. یعنی کہ اس سے پیئر ٹو پیئر ہم لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں. ایسے نیٹورک جس میں سرور کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا, تمام کمپیوٹرز ایکولی ایکسیس رکھتے ہیں. سپوز دیکھیں آپ, یہ سینٹرل وائر اگر ہمارے پاس ہو, سینٹرل وائر آپ نیٹورکنگ وائر جو ہے نا کوئی بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں, اور اس کے اینڈ پر ٹرمینیٹر ہم نے لگا دیے ہیں ٹو ایبزارب سگنلز. یہ جو مین وائر ہے یہ سینٹرل وائر بھی کہلاتی ہے, بس بھی کہلاتی ہے, بیک بون بھی کہلاتی ہے. یہ ہمارے کمپیوٹرز ہیں, ان کو نوڈز کہتے ہیں, ٹرمینل کہتے ہیں. دیکھیں اس کمپیوٹر کو اگر میں نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہوں تو سینٹرل وائر کے ساتھ کنیکٹ کر دوں گا, اس کو کنیکٹ کرنا چاہوں تو سینٹرل وائر کے ساتھ کنیکٹ کر دوں گا, اس کو کنیکٹ کرنا چاہوں تو سینٹرل وائر کے ساتھ کنیکٹ کر دوں گا. ورکنگ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ایک کمپیوٹر نے ڈیٹا کسی دوسرے کمپیوٹر کو بھیجنا ہے تو وہ کمپیوٹر جو ہے وہ کمپیوٹر اپنا ڈیٹا جو ہے وہ ایڈریس کے ساتھ اس لائن میں جو ہے نا وہ پاس کرے گا. اب وہ کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر پاس ہوگا. اگر یہ کمپیوٹر کا ایڈریس اور ہمارے میسج کا ایڈریس جو بھیجا گیا ہے وہ میچ کر جاتا ہے تو پھر وہ اس ڈیٹا کو اپنے پاس رکھے گا, اور اگر میچ نہیں کرتا تو پھر وہ اگلے کمپیوٹر کو پاس کر دے گا. ایڈریس میچ کرے گا تو آگے کی طرف جائے گا, میچ کرے گا تو کیپ کرے گا ڈیٹا کو, اور اگر میچ نہیں کرے گا تو آگے کی طرف بھیج دے گا. اب سپوز کریں کہ کوئی بھی ایڈریس میچ نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے پھر میسج ہمارا لائن کے اندر ہی آسیلیٹ کرنے لگے گا. لیکن اس میں بھی ہم نے آخر میں ٹرمینیٹر لگا دیے ہیں تاکہ لائن کو آئیڈل کر دیا جائے, بیزی سچویشن سے نکال کر. ٹرمینیٹر جو ہے وہ ایکسٹرا سگنلز کو جو کہ ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچ سکتے اس کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں, یعنی کہ ایبزارب کر دیتے ہیں. یہی بات اس میں لکھی ہوئی ہے, وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. دا سینڈنگ کمپیوٹر سینڈز دا ڈیٹا اینڈ ڈیسٹینیشن. یہ جو سینڈنگ کمپیوٹر ہے وہ ڈیٹا بھی بھیجے گا, ڈیسٹینیشن ایڈریس بھی بھیجے گا بس پر. ڈیٹا اینڈ ایڈریس, اب ڈیٹا اور ایڈریس دونوں بس میں آ چکے ہیں. موو فرام ون کمپیوٹر ٹو دا ادر ان دا نیٹورک, تو وہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پر موو کرے گا. ایچ کمپیوٹر چیکس دا ایڈریس, ہر کمپیوٹر ایڈریس کو چیک کرے گا. اف اٹ میچز ود دا ایڈریس آف اے کمپیوٹر, اگر اس کا ایڈریس میچ کر جاتا ہے کمپیوٹر کیپس دا ڈیٹا, پھر کمپیوٹر اس ڈیٹا کو اپنے پاس رکھ لے گا. ادروائز ڈیٹا مووز ٹو دا نیکسٹ کمپیوٹر, ورنہ پھر ڈیٹا اگلے کمپیوٹر کی طرف چلا جائے گا. بس ٹپالوجی از موسٹلی یوزڈ ان پیئر ٹو پیئر نیٹورک, اور یہ اسی جگہ پر استعمال ہوتی ہے بس ٹپالوجی جہاں کلائنٹ اور سرور ماڈل نہ بنائے جائیں بلکہ ہر کمپیوٹر ایز اے انڈیپینڈنٹ کمپیوٹر کے طور پر کام کرے. اب ہم ایڈوانٹیج آف بس ٹپالوجی کو دیکھتے ہیں. اب آپ نے اس کو دیکھ لیا, اس کی اسٹرکچر کو دیکھ لیا, اس کی ارینجمنٹ کو دیکھ لیا, ورکنگ کو دیکھ لیا. اب پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ایک سمپل اور ایزی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں صرف ایک تار ہم نے لیا اور مین وائر کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے بس. اس لیے اٹ ریکوائرز اسمال لینتھ آف کیبل ٹو کنیکٹ کمپیوٹر. اس میں کیبل بھی ہمیں زیادہ نہیں چاہیے ہوتی, کیونکہ سینٹرل وائر کو اگر ہم اراؤنڈ دا روم اگر ہم اس کو جو ہے نا وہ اسپریڈ کر دیں تو پھر ہم ایک ایک کمپیوٹر کو چھوٹی چھوٹی تاروں سے سمال پیسز آف کیبل سے جو ہے نا وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اٹ از لیس ایکسپینسو, اور یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں صرف کیبلز پر خرچہ کرنا پڑے گا, اور کسی بھی قسم کا سینٹرل
ایڈیشنل ڈیوائس ہب یا سوئچ جو ہے وہ خریدنا نہیں پڑے گا۔ اگر ہم اس میں نیا کمپیوٹر ایڈ کرنا چاہیں یا ریموو کرنا چاہیں تو یہ ایکسٹینڈ بھی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اٹ از ایزی ٹو ایکسٹینڈ دا نیٹورک کو ایکسٹینڈ کرنا بھی ایزی ہے۔ اور آخری اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے، اگر مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک کمپیوٹر جو کنیکٹ ہے بس ٹپالوجی کے اندر اگر وہ فیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ وہ صرف اس کمپیوٹر پر ہی ایفیکٹ پڑے گا، ہول نیٹورک جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ ہول نیٹورک صرف اس وقت ڈسٹرب ہوگا جب بیک بون فیل ہو جائے گی۔ تو اف ون نوڈ فیلز، اگر ایک نوڈ فیل ہو جاتی ہے، اٹ ڈز ناٹ افیکٹ دا ریسٹ آف دا نیٹورک، تو پھر پورا نیٹورک جو ہے وہ افیکٹ نہیں کرے گا۔ اور ڈس ایڈوانٹیج پر دیکھیں تو اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ٹربل شوٹ، اس میں فالٹ کو ٹریس کرنا اگر اکر ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی نوڈ میں کوئی فالٹ آ جاتا ہے اور ہمیں یہ پتہ نہیں لگ سکتا کہ کون سا کمپیوٹر جو ہے وہ پراپر ورکنگ نہیں کر رہا، تو اس میں فالٹ کو ٹریس کرنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی قسم کا ایکسٹرا ڈیوائس استعمال نہیں ہوا، تو پھر ہمیں مینولی جو ہے وہ 1 بائی 1 ہر کمپیوٹر کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ اٹ اونلی سپورٹ اسمال نمبر آف کمپیوٹرس، یہ کم تعداد میں کمپیوٹرز کو سپورٹ کرتا ہے۔ جیسے جیسے ہم کمپیوٹرز کی تعداد بڑھاتے رہتے ہیں ویسے ویسے جو ہے نا وہ اس کی پرفارمنس بھی کم ہوتی جائے گی، اسپیڈ بھی کم ہوتی جائے گی۔ نیٹورک اسپیڈ سلوز ڈاؤن ایز دا نمبر آف کمپیوٹر انکریزز، جیسے جیسے ہم نمبر آف کمپیوٹرز کو بڑھاتے رہیں گے اسپیڈ بھی سلو ڈاؤن ہوتی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر ہم آخری جو ہے وہ دیکھیں ایڈوانٹیج، اگر میں آپ کو بتاؤں تو دا ہول نیٹورک بریکس ڈاؤن، بالکل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا وین بیک بون کیبل از ڈسٹربڈ۔ اگر بیک بون کیبل کو ڈسٹرب کیا جائے تو پھر جو ہے وہ ہول نیٹورک جو ہے وہ بریک ڈاؤن کر جائے گا۔ یہ بیک بون پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ بیک بون اگر صحیح رہے گی، سینٹرل وائر صحیح رہے گی، تو پورا نیٹورک بھی پراپر طریقے سے کام کرے گا۔ امید ہے آپ کو بس ٹپالوجی، اس کی ورکنگ، ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔